تو سنت کو ہلکا نہ سمجھیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب خیر ہی ہے نا جی سنت ہے, تو یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی سن لیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2154, المستدرک للحاکم میں بھی موجود, اور امام زابی نے بھی موافقت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, اور لعنت کا مطلب ہے اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھنا. ان میں سے 6واں بندہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو میری سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے. اگے آپ سمجھو, آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑنے والا لعنت کا مستحق ہے جب اس پر یہ بات کھل چکی ہے. اب مجھ سے یہ نہ فتویٰ لیں کہ ان تابعین کا کیا بنا. ہم اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, فتویٰ نہیں لگاتے. جس طرح ہم کہیں گے کہ اگر بھائی آپ نے جھوٹ بولا تو آپ لعنت کے مستحق ہو جائیں گے, لیکن آپ کو ہم لعنتی نہیں کہیں گے جھوٹ بولنے پر بھی. اسی لیے ہم یزید پر بھی لعنت نہیں کرتے. ہاں یزید لعنت کا مستحق ہوا, وہ ہم نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا, لیکن خود نہیں بھیجتے. وہ خود ہو جائے اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا. رہا مسئلہ اس کا حکم والا, تو پھر وہی بات کروں گا کہ پہلے کا حکم کہاں پر ہے, اور یہ بھی چھوڑ دیا کریں کبھی کبھار. عید والا رفع الیدین بھی چھوڑ دیا کریں. یہ وہی علم الکلام والا پھکی والا جواب کہ ٹھیک ہے پھر پہلے کے ساتھ چڑ کیوں ہے, پہلے دوسرے اور تیسرے کے ساتھ چوتھے کے ساتھ چڑ کیوں ہے, پہلا بھی چھوڑیں ڈائریکٹ آ گیا مان اللہ اکبر کہہ کے کہ جی سنت ہی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں ضد کے اوپر. اب صحیح بخاری میں اب جو میری طرف سے 3 جواب ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کانٹیکسٹ میں میں نے 3 جواب بنائے ہیں بڑے تفکر کر کے, وہ آپ سن لیجئے. پہلا جواب صحیح بخاری 791, زید تابعی کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے رکوع اور سجدے کیے نماز کے. جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو زید تابعی کہتے ہیں حذیفہ ابن یمان نے اس کو کہا, صحیح بخاری 791 نمبر حدیث, اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اب میرا بھی جملہ سن لیں. آج وہ زندہ ہوتے حذیفہ ابن یمان تو میں ان کو کہتا کہ آپ میرا جملہ بھی اس میں ایڈ کیجئے کہ جو بندہ رفع الیدین نہیں کرتا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تو وہ اس طریقے پر نماز پڑھتا ہوا نہیں مرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا ہے. بس ہم یہ کہتے ہیں نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کو چھوڑے. دوسرا جواب جز رفع الیدین میں ہے, وہی تابعین والا جو چکر شروع ہوا تھا. 15 نمبر حدیث صحیح سند سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریاں مارتے تھے اس بندے کو جو نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتا تھا. یہ صحابی مارتے تھے کنکریاں, یعنی کہ وہ کہنا چاہتے تھے وہ سست الوجود کی کیا کام کر رہا ہے تو, کنکریاں مارتے, چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے تھے تاکہ اس کو یاد رہے. جیسے اسکول میں ٹیچر بھی کبھی ڈنڈا مار کے سزا دیتا ہے, عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے. اس وقت سست الوجود لوگ آ گئے تھے. جیسے معذرت کے ساتھ اب میں کڑوی بات بھی کر دوں, جیسے ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں, اب ان کے علماء چیختے بھی ہیں لیکن ان کی عوام بات نہیں مانتی. کس معاملے میں؟ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ ننگے سر نماز ہونے پر بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا اتفاق ہے, لیکن سنت کے تو خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ بھی سر ڈھانپ کے رکھتے تھے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ. کم از کم نماز کے لیے تو زینت بنا لیا کریں. نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن سنت تو ہے. اصحاب الحدیث اہل سنت وہی ہوگا جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا. تو اب ان کے علماء نے لکھنا شروع کیا ہے لیکن عوام بات ہی نہیں مان رہی. اور جو بندہ سر ڈھانپنے میں بات کرتا ہے اس کو کہنا ہے بریلویاں گلا شروع کرتی ہیں. تو یہ بالکل وہی صاحب ہوا ہے کہ رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا. وہ چلتے چلتے اب تو تابعین کے دور میں بھی لوگ رفع الیدین چھوڑ چکے تھے, کچھ سست الوجود لوگ. تیسرا جواب امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری, ان سے امام ابو داؤد نے جو مسائل احمد نقل کیے ہیں اس میں صفحہ نمبر 33 میں ہے کہ امام صاحب سے ایگزیکٹ یہی کوسچن ہوا جو ہم سے لوگ کرتے ہیں کہ بتائیے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. ذرا جواب سنیں احمد بن حنبل کا. وہ کہتے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ذرا جواب دیکھیں. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی, نہ میں ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں نہ ہونے کی. البتہ وہ شخص فی نفس ہی ناقص نماز پڑھنے والا تو ہے, ناقص نماز پڑھنے والا تو ہے. یعنی انہوں نے بٹوین دا ورڈز وہی فتوے سے بچنے کے لیے اس طریقے سے کہہ دیا کہ اس کی نماز ناقص تو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ راستہ تو ہٹا ہوا ہے. اور میں بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں اس معاملے میں کہ وہ جو سورہ محمد کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم,
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی کے مطابق عمل کرو. اب سیکنڈ لاسٹ